امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی، اب تک کی سب سے بریکنگ نیوز، سب سے اہم ڈیولپمنٹ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی جمہوری تاریخ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا ہے۔ جی، آپ سب کو مبارک ہو۔ انڈیا کے دانت کھٹے کرنے والے، انڈیا کو شکست فاش سے دوچار کرنے والے، انڈیا کا بھرم توڑنے والے، پاکستان کو ناقابل یقین فتح دلانے والے آرمی چیف آف پاکستان سید جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل آف پاکستان بنا دیا گیا ہے۔ آج وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل بنایا جاتا ہے سید عاصم منیر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایئر مارشل ہیں ان کی مدت ملازمت بھی مکمل ہو رہی تھی، لیکن ان کی بھی کامیابیوں کی وجہ سے ان کو بھی کام جاری رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں جنرل سید عاصم منیر نے حکومت کا، پاکستان کی عوام کا اور صدر مملکت جو سپریم کمانڈر آف پاکستان ہے صدر آصف علی زرداری، ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو اعزاز ان کو دیا ہے وہ اعزاز بھئی میرے لیے یعنی عاصم منیر صاحب کے لیے قابل احترام ہے، قابل ستائش ہے، اور یہ ایک تاریخی اعزاز ہے۔ یہ اعزاز کے وہ حقدار بھی تھے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی دلائی ہے جس کا میں آپ کیا دنیا بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج جب یہ خبر آئی تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں کیا ہوا؟ ماتم۔ جی، وہ جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے، جس کی فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں کہ جی وہ باہر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو وہ تو آج ماتم کنا ہے، وہ تو ماتم کر رہا ہے، اپنا سینہ کو بھی کر رہا ہے، سینے کو پیٹ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس سے تو آرمی چیف برداشت نہیں ہو رہا تھا، سید جنرل عاصم منیر آرمی چیف کیوں بنا، اس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، اب تو وہ فیلڈ مارشل بھی بن گیا، یعنی کہ سینے پہ اس کے مونگ ڈلی گئی۔ یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، پہلی دفعہ، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ متعدد آرمی چیف بنے، کئی بنے، مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے کہ یہ کتنے آرمی چیف ہیں، وہ فگر میں نہیں آپ کو بتلا سکتا کہ مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہمیشہ آرمی چیف بنتے رہے، بنائے جاتے رہے، لیکن کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر نے، کسی پولیٹیکل فگر نے، کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی بھی آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پر سیاسی پلے نہیں کیا، اس پہ ڈرامے بازی نہیں کی، اس کو متنازعہ نہیں کیا۔ پہلی دفعہ ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا، پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری نے دیکھا کہ عمران خان عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کے خلاف تھے، اس کو متنازعہ بنایا، اور آرمی چیف عاصم منیر نہ بن سکیں اس کے لیے اس نے لاہور سے پنڈی کی طرف مارچ کیا، جو وہ مارچ ارشد شریف کے جنازے پہ اس نے جو مارچ کیا تھا، اس کو جنازے کو، لاشے کو اپنے سیاسی پرپس کے لیے یوز کیا، اور پھر آپ کو یاد ہے گجرانوالہ والی سائڈ پہ اس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے فیک ڈراماٹائز وہ ایک انکاؤنٹر، وہ اٹیک کی کہانیاں ڈالیں کہ گولیاں شاں کر کے شوں کر کے میرے اوپر سے، میرے نیچے سے، میرے کپڑوں سے گزری، اور پھر وہ لنگڑا ہوا اور وہ سارا کچھ، لیکن اس کے لنگڑے پن کا علاج بھی ہماری پاکستان آرمی نے کیا۔ سب کو یاد ہے کہ یہاں پہ وہ ویل چیئر پہ آتا تھا، تو جب جو ہے اس کو پکڑا گیا تو فوراً بھاگ رہا تھا، اسی کو ٹانگ پہ سب نے دیکھا کہ ایک دم اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی، وہ پلستر ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ پلستر کبھی دائیں پہ باندھتا تھا، کبھی بائیں پہ باندھتا، اتنا ڈراماٹائز، اتنا ڈرامے باز یہ شخص، تو اب آپ بتائیں کہ وہ کیا اس پہ بیتی ہوگی۔ اچھا، پھر آج اڈیالہ جیل میں نا کچھ PTI کے رہنما ان سے ملنے گئے تو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، جی عمران خان نے کہا ہے یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے۔ وہ اس فوج کا آپ نے رکھا کیا ہے؟ اس فوج پہ حملہ تو پھر کس نے کیا تھا؟ GHQ پہ حملہ کس نے کیا؟ پنجاب کے اندر 39 مختلف ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کس نے کیے؟ شہداء کی یادگاروں کو کس نے جلایا؟ وہ پھر بھارت تھا کیا وہ اسرائیل تھا؟ نہیں بھئی، یہ عمران خان ہی تو تھا نا۔ 9 مئی کے کیسز کس کے خلاف چل رہے ہیں؟ 9 مئی 2023 کو جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ کس نے کیا، کس نے کرایا؟ عمران خان نے کرایا نا، عمران خان ہے تو مین کلپرٹ ہے نا۔
تو جو اپنی فوج پہ جس نے حملے کیے، جس نے اپنی فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، جس کے یوتھڑوں نے اس انڈیا کی جو سالمیت اور خود مختاری پاکستان کی جو اس نے چیلنج کیا ہوا تھا، اس پہ جو تبصرے کرتے تھے کہ یہ فٹ ٹائم ہے فار انڈیا کہ پاکستان پہ حملہ کرے، یہ کرے وہ کرے، تو وہ اب کہیں کہ جی یہ فوج میری ہے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے، مودی کی شکست نے نا عمران خان کا یا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے یا اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ وہ فوج جس پہ وہ حملہ آور ہوا، جس فوج کو ڈسپیوٹڈ بنانے کی کوشش کی، جس فوج کے خلاف عوام کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج میری ہے۔ مجھے بھی تو اس پہ یقین نہیں ہے کہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، یا جو ملنے گئے انہوں نے اپنے طور پر ہی یہ معاملہ جو ہے وہ لگا دیا بھی گڈ ول کے طور پہ، ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ملزم جو ہے، مجرم عمران نیازی جو ہے، سنا ہے کہ وہ جھوٹ پکڑنے والی مشین سے آج پھر بھاگ گیا۔ GHQ حملہ کیس اور دیگر معاملات میں صاف ظاہر اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے، تو اس کے پولیگرافک ٹیسٹ ہونے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کوئی مشینیں لگائی جاتی ہیں، سوال پوچھے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ فلموں میں میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو ایسی کوئی مشینیں لگائی جانی ہیں۔ اور عام میں ویسے ان کو مختصر کر کے پولیگرافک ٹیسٹ کو جو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ پکڑنے والی مشین لگائی جانی ہے، تو سپریم کورٹ میں بھی یہ میٹر آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو جھوٹ پکڑنے والی مشین یا پولیگرافک ٹیسٹ لینے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں، وہاں سے اجازت مانگیں اور دیکھیں۔ تو یوں آج وہ ٹیم گئی خان صاحب کے پاس، اور خان صاحب ڈر کے مارے ڈر کے اپنے سیل سے باہر ہی نہیں نکلے۔ ٹیم انتظار کرتی رہی، اور ایک نہیں، یہ آلموسٹ تیسری دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے بھی یہ پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے ٹیمیں گئی تھی، خان صاحب نے تعاون نہیں کیا۔ آج بھی یہ گئے، خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے، بھاگ گئے۔ یہ محاکمہ ہے مہا کاذب، جھوٹا۔ افسوس ہے یہ سپریم کورٹ تھی جس نے ایس جیسے جھوٹے شخص کو، بددیانت شخص کو آپ کے میرے اس ریاست کے سر پہ صادق و امین بنا۔ دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے، اس دنیا میں صادق و امین ایک ہستی آئی ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی صادق و امین نہیں ہو سکتا، یہ ٹائٹل ہے ہی انہی کا۔ لیکن انہوں نے وہ لنڈن کے پلے بوائے کو، جو اپنی بیویاں بدلنے میں ماہر ہے، جو خود اپنے آپ کو پلے بوائے کہلوانا فخر محسوس کرتا ہے، اس کو ثاقب ناصور جیسے لوگوں نے صادق و امین بنا کے آپ کے اور ہمارے سروں پہ مسلط کیا۔ بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی یہ ڈراماٹائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، خان صاحب کو گڈ ول بنانے کی، یوتھڑے لگے ہوئے ہیں جی ہم نے انڈیا کے خلاف فوج کو، کیا وہ یہ لو لگا کر شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب بہرحال یہ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں کہ خان کو کسی طریقے سے بہتر بنایا جا سکے، فوج کے ساتھ دوبارہ اس کو بٹھایا جا سکے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں معاملات کب تک اور کیسے ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، محض پرسیپشن مینجمنٹ ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ چیز مبارک ہو کہ آرمی چیف سید عاصم منیر فیلڈ مارشل بن گئے ہیں۔ ان سے پہلے ایک اور پہلے فیلڈ مارشل رہا ہے ہمارا اوورال ہسٹری کے اندر، اور وہ تھے ایوب خان۔ لیکن ایوب خان نے خود کو ہی فیلڈ مارشل بنا لیا تھا، خود ہی حکمران تھا، مالک تھا، جو بھی دل میں آیا خود ہی اس نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا۔ کسی جمہوری حکومت نے اس کو یہ وہ نہیں دیا تھا، منصب نہیں دیا تھا۔ لیکن سید عاصم منیر یوں پاکستان کے پہلے وہ سولجر ہیں جن کو جمہوری حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا ہے، اور یوں سید عاصم منیر کو یہ بھی کانگریچولیشن جاتی ہے، یہ بھی مبارکباد کہ وہ مستحق ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی جماعتوں کو سپیس دیا ہے، جمہوریت کو پنپنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں پاکستان کا اوورال امیج کتنا باہر گریسفل گیا ہے کہ جمہوری حکومت نے انڈیا کو کیسے شکست دی، فوج نے کس طریقے سے اس جمہوری حکومت کا ساتھ دیا۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی جا رہی ہیں، تاریخ بہرحال بن رہی ہے آپ کے ذریعے، میرے ذریعے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔